الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ شیخ صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان شیخ فاروق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا کا یہ بے پایاں کرم ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اس کرم پہ مزید کرم بالائے کرم یہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنایا، اور یقیناً آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور پھر سرکار کی امت میں بحیثیت انسان ہونا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اس پہ کرم بالائے کرم یہ کہ رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس گروہ میں پیدا فرمایا جو سارے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے اور سارے انبیاء علیہم السلام کی نسبتوں کا لحاظ رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کی آل پاک اطہار، ان کے اصحاب، ان کو دل و جان سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر اولیاء اللہ جتنی امتوں کے ہو گزرے سب سے یہ مسلک یہ گروہ پیار کرنے والا ہے، کسی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے ذرا بغض یا کینہ دل میں نہیں ہے، دل کو پاک اور صاف اللہ نے رکھا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوتا ہے یقیناً گمراہی میں چلا جاتا ہے، وہ مسلک کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہ بہت ہی ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ عقیدہ صاف ستھرا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سارے رسول برحق ہیں، سارے نبی برحق ہیں، اور نبی حقیقت میں بشر ہیں، اس میں شک نہیں، مگر بشر ہونے کے باوجود عام تمام تر انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پھر اس عقیدے میں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہیں کہ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، رسولوں کے بھی امام، نبیوں کے بھی امام، مگر اس کے باوجود ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ صاف ستھرا عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اور پہلو نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے اپنے پیاروں کو کچھ فضیلت ایسی دی ہوتی ہے، وہ علم کے اعتبار سے ہو جائے، مرتبے کے اعتبار سے ہو جائے، وہ برحق ہے، ہمارا یہ بھی یقین ہے۔ خود رب کائنات جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔
پھر یہاں تک بس نہیں، جب رسولوں کی باری آئی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ہم نے ان کو فضیلت بخشی ہے ایک دوسرے کے اوپر، کسی کا مرتبہ کم ہے کسی کا زیادہ ہے۔ تو یہ ساری تقسیم رب کائنات جل وعلا کی ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ ساری کتابوں کی امام کتاب ہے، اس میں شک نہیں کہ سارے نبی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور ساری کتابیں بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی لا ریب کتاب قرآن اس کے ماتحت ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو قرآن سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ جو کتاب نازل ہوئی، اس میں جو آیت کریمہ آج میں نے موضوع سخن بنائی ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے قرآن کریم کی۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سارے کا سارا مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیا۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ زمین کے اندر، زمین کی تہوں کے اندر اور آسمان کی بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ رب کائنات جل وعلا بندے کے لیے چیزوں کو تسخیر کرنے والا ہو تو کسی کو پھر یہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ جی وہ فلاں چیز تو بندے کے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ علم دینے والا اور اپنے رسولوں کو منتخب کرنے والا، اپنے پیاروں کو منتخب کرنے والا، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب ہر چیز مسخر کر دی تو پھر کون سی چیز ہے جو انسان کی دسترس سے باہر ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، پھر تمہارے اوپر اللہ نے ظاہری نعمتیں بھی نچھاور فرمائیں اور باطنی نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائیں۔ اب یہ جو ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں ہیں، اس حوالے سے آج میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، یہ وہ ہے جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا تھا، اور حضرت ام سلمہ کا دودھ پینے کا انہیں موقع ملا تھا۔ بظاہر تو پستانوں میں دودھ نہیں تھے، مگر کرم بخشی یہ ہوئی کہ جب ان کی پیاری امی جان گھر میں خادمہ کے طور پہ کام کرتی تھیں تو جب یہ بچہ روتا تو حضرت سیداتنا ام سلمہ اٹھا کے اپنا پستان منہ میں ڈال دیتی کہ بچہ چپ کر جائے تاکہ اس کی والدہ آسانی سے گھر کا کام کر سکے۔ تو یہ شرف ان کو حاصل ہوا۔ یہ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ، ان کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا تھا۔ امام حسن و حسین یہ بھی بظاہر ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، مگر مرتبے کے اعتبار سے وہ ان سے افضل تھے، وہ آل رسول کے فرد ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے حوالے سے پورے علاقے میں اعلان کر دیا تھا کہ جہاں حسن بصری موجود ہو وہاں کسی اور عالم دین کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بڑا ان کو یہ مرتبہ حاصل تھا۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں۔ پھر اس میں مزید وضاحت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ظاہری علم ہے جو کتابوں کی شکل میں، درس و تدریس کی شکل میں، سکول و کالج کی شکل میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو سینے کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے، جو نگاہ کا فیض ہوتا ہے، جیسے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے پیارے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں چھری بھی ہے، رسی بھی ہے، مگر آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے ایک دعوت پہ جانا ہے، چلیے۔
اور بیٹا بھی ابھی بلوغت میں قدم رکھ رہا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اس بیٹے کو کبھی کوئی سکول میسر نہیں آیا، کوئی درسگاہ میسر نہیں آئی، کوئی استاد محترم میسر نہیں آیا، سوائے اس کے کہ ماں کے قدموں سے لگا ہوا تھا۔ اب جب باپ ساتھ لے کے چلتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزریے۔ یار یہ اتنا بڑا ادب کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا تیری اپنی کوئی رائے ہے اس میں؟ کہنے لگے کیا رائے؟ حضور والا آپ نے جو خواب دیکھا برحق ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزریں۔ ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اب یہاں ڈاکٹر علامہ اقبال کی روح تڑپی کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھائی عاشق صاحب کو بلا رہے ہیں، آ جائیں اوپر آ جائیں۔ تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، مکتب تو تھا نہیں، درس تو تھا نہیں، سکول تھا نہیں، کالج تھا نہیں، مگر صرف ماں کی نگاہ ولایت کا درجہ رکھنے والی یا تو ماں کی نگاہ تھی یا پھر باپ نے ایک نظر دیکھا، سینے کے اندر جو کیفیت تھی اسے بدل کے رکھ دیا، اور وہ بیٹا جس سے بظاہر یہ توقع نہیں تھی وہ فوراً بول اٹھا کہ ابا جان جو آپ کو اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے۔ تو یہ ایسے علوم ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ سے وارد ہوتے ہیں، پھر مریدین میں جاتے ہیں، جو اس کا اہل ہوتا ہے اسے ضرور نصیب ہوتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے بظاہر کتابیں بھی نہیں پڑھے ہوئے مگر اللہ نے اتنا علم عطا کر دیا۔ اور میں قرآن کریم کے حوالے سے اگر اس موضوع کو لیتا ہوں تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، بڑا ہی پیارا انداز کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مالک مجھے اپنا عبد صالح دکھا، جو نیک بندہ ہو وہ دکھا۔ رب کائنات جل والا حکم دیتے ہیں پیارے موسیٰ ہمارے بندے کو دیکھنا ہے، ایک مچھلی تل کے اپنے ساتھ لے لیجئے، اسے بھون لیجئے، اس کے ٹکڑے بھی کر دیجئے اور سفر پہ روانہ ہو جائیے۔ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، جب مجمع البحرین پہنچے وہاں کچھ دیر کے لیے پیارے موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ کے ساتھی ہیں یوشع بن نون، ان کا مزار پرانوار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ کرخ والے قبرستان میں ہے۔ الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا شرف ملا۔ یہ یوشع بن نون یہ ساتھ ساتھ خادم کی حیثیت سے تھے۔ اب وہاں پہ جاتے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، سو گئے، تو یوشع بن نون نے اچانک دیکھا کہ وہ مچھلی جس کپڑے میں باندھی ہوئی تھی وہ خود بخود زندہ ہوتی ہے اور اچھل کے دریا میں چلی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، یہ بتانا بھول گئے۔ چند قدم ابھی چلے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہم تھک گئے ہیں، لگتا ہے کہ ہماری منزل گزر چکی ہے، تو چلیں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ مچھلی نکالیں اپنی زنبیل سے، کہنے لگے حضور وہ تو وہیں اس دریا میں چلی گئی تھی۔ کہنے لگے وہی تو ہماری منزل تھی، اس لیے کہ جہاں مردہ زندہ ہو جائے وہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے، جہاں مردہ دل زندہ کر دیے جائیں وہی اللہ والوں کے مقام ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے، مردہ دلوں کو زندگی بخشنا یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ اللہ نے ہمیں حقیقت دکھائی کہ مردہ مچھلی جو ذبح شدہ مچھلی ہے، تلی ہوئی ہے، اسے زندگی کی رمق نظر آئی اور وہ اچھل کے چلی گئی، زندہ ہو گئی، اپنے دریا میں چلی گئی۔ وہی منزل ہے۔ پیچھے پلٹتے دیکھتے ہیں ایک سفید چادر میں ملبوس ایک شخصیت تشریف فرما ہے، سلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہم کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ آگے سے جواب دیتے ہیں پیارے موسیٰ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مگر یاد رکھیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ درجہ بندی ہوتی ہے
اس میں شک نہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کتنا علم رکھتے تھے، اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ جب رب کائنات جل وعلا نے کوہ طور پہ اپنا جلوہ وارد کیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی تھی کہ 30 میل کے فاصلے پہ سیاہ رنگ کی چونٹی اگر سیاہ پہاڑ پہ چلتی ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بتا دیتے تھے وہ 30 میل کے فاصلے پہ ایک چونٹی سیاہ رنگ کے پہاڑ کے اوپر، اس چونٹی کا رنگ بھی سیاہ ہے، وہ چلتی ہوئی جا رہی۔ نبی کی نگاہ میں اتنی وسعت، کیا ابھی تو جلوہ خدا دیکھا نہیں تھا، ابھی تو صرف ایک جھلک، ایک نور کی جھلک دیکھی ہے، ڈائریکٹ خدائے ذوالجلال کو نہیں دیکھا، مگر کتنا کرم ہو گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ پیارے موسیٰ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس بظاہر نہیں ہے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہنے لگے میں صبر کرنے کی کوشش کروں گا۔ چلتے جاتے ہیں، مختصر کروں چونکہ وقت بہت کم ہے، موضوع طویل ہے۔ اب صورتحال کیا ہے، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، دریا کے اس پار جانا ہے، کشتی موجود تھی، کشتی والوں سے بات کی کہ ہمیں دریا کے اس پار جانا ہے۔ وہ 2 نوجوان بیٹے تھے، وہ اپنی محنت مزدوری کر کے روزگار کا ذریعہ بنا کے وہ کشتی استعمال کیا کرتے تھے۔ اب صورتحال کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہمیں اس پار لے کے جاؤ، وہ کہتے ٹھیک ہے جی لے چلتے ہیں۔ کرایہ کتنا لوگے؟ کہنے لگے ہم بزرگوں سے کرایہ نہیں لیتے۔ اب یہ ادب قرآن میں ذکر ہے اس کا، کرایہ بھی نہیں لیتے۔ وہ کہتے کہ نہیں جی ایسے تو نہیں ہم جائیں گے۔ کہنے لگے نہیں حضور آپ کے صدقے تو ہمیں یہ بہاریں ملی ہیں۔ اب بزرگوں کا وہ نوجوان اتنا ادب کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون اور خضر علیہ السلام سوار ہو جاتے ہیں۔ جب اگلی کنارے پہ پہنچنے لگے تو خضر علیہ السلام اٹھے، ہاتھ میں کوئی ایسا اوزار لیا، اس سے تختہ ایک اکھاڑ کے رکھ دیا۔ اب کشتی کا تختہ اکھاڑ دینا دریا کے اندر یہ بہت بڑی عجیب بات ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہتے ہیں کہ اے خضر علیہ السلام عجیب بات ہے کہ وہ جنہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، ہمارا اتنا احترام کیا، ہمارے ہاتھوں کے بوسے لیے، انہی کی کشتی کو آپ نے پھاڑ کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میری باتوں پہ صبر نہیں کر سکے گا؟ پھر خاموش ہو گیا کہ چلیں اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ کا بندہ ہے، جس کی بارگاہ میں رب نے اپنے رسول کو بھیجا وہ معمولی بندہ تو نہیں ہے نا۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، آگے گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ جو سب سے خوبصورت ترین بچہ تھا، ابھی نابالغ تھا، اسے آپ نے پکڑ کے زور سے زمین پہ مارا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اے خضر تو اللہ کا نیک بندہ ضرور ہے مگر یہ کام غلط ہے، اتنا بڑا غلط کام کر دیا کہ ایک ایسی نفس زکیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ غلط ہے۔ آپ نے پھر کہا پیارے موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا میرے کاموں پہ تجھے اعتراض ہوگا، جو علم میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ تیسری جگہ پہنچے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرمایا، یوشع بن نون بھی ساتھ ہیں، خضر علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں پیارے موسیٰ کھانا تو بستی والوں نے نہیں دیا، البتہ یہ ہے کہ ہم ان کی یہ گرتی ہوئی دیوار اسے بنا دیں۔ اب حقیقت تو یہی ہے کہ غصہ تو ہر بندے کو آتا ہے کہ یار ہمیں انہوں نے کچھ دیا نہیں، ہم ان کی دیوار کیوں بنائیں؟ مگر خضر علیہ السلام کی چاہت تھی، دیوار بنا دی گئی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا، میں کہتا ہوں کہ قرآن اٹھا کے دیکھیے خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کیوں بنائی تھی۔ پھر یہ وضاحت خود ارشاد فرمائی کہ پیارے موسیٰ 3 کال ہو چکے ہیں، تینوں باتوں میں آپ نے مجھ پہ اعتراض کیا۔ میں آپ کو بتا دوں وہ جو میں نے کشتی کا پھٹا وہ کھیڑا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ظالم بادشاہ پیچھے آ رہا تھا، ابھی دیکھا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں خضر علیہ السلام اتنا غیب جانتے تھے، قرآن گواہ ہے۔ انہوں نے جو وضاحت فرمائی اس میں یہ لفظ ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ ہے جو اس کشتی کو لوٹ لیتا، اس کشتی کو چھین لیتا، ان کا روزگار چلا جاتا۔ ہم نے ارادہ کیا کہ تھوڑا سا نقصان کر دیتے ہیں، یہ پھٹا تو دوبارہ بھی لگایا جا سکتا ہے، بس اسی حکمت کے پیش نظر ظالم ان کی کشتی کو نہیں چھینے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگلا جو معاملہ ہوا بچے کو قتل کرنے والا، پیارے موسیٰ میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا، اس تقدیر کو دیکھا کہ رب کائنات جل وعلا
نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ جب یہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، یہ خود بھی کافر ہو جائے گا، اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دے گا، اور ماں باپ اس سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ اب یہ پیار والی باتیں بھی خضر علیہ السلام خود بتا رہے ہیں، فرماتے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا اس کے بدلے اور دے دیتے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی شادی ایک نبی سے ہوئی، اور اس کی نسل میں 70 نبی پیدا ہوئے، اور کرم بالائے کرم کہ وہ بچہ جس کے مقدر میں لکھا تھا کہ یہ کافر ہو جائے گا، ابھی کافر ہوا نہیں، مگر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وقت سے پہلے ہم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کے ایمان کو بھی بچا لیا، اور اس کے والدین نے اس کی محبت میں کافر ہونا تھا، ہم نے ان کو بھی کافر ہونے سے بچا لیا۔ کتنی بڑی حکمتیں، یہ اللہ والے ہی جانتے حکمت کیا ہے۔ بظاہر عمل اچھا نہیں ہے، مگر اللہ جل شانہ کی حکمت کو ماننا پڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں چونکہ رب کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہوتا، چھوٹا سا کام نہ ہو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ یار فلاں کام تو ہوا نہیں، ایون کہ پیر صاحب کے پاس چلے گئے، یہ دعائیں بڑی کروائی ہیں مگر کوئی بھی پیر ایسا نظر نہیں آیا جو میرا یہ کام کر دے۔ بھی کام پیروں نے نہیں کرنا، کام اللہ نے کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر کے مانگیں گے، اگر اس کی حکمت وہ غالب ہے، وہ چاہے گا تو کام ہو جائے گا، نہیں چاہے گا اسے مؤخر کر دے گا، اس کا صلہ بعد میں عطا کر دے گا۔ وہ حکمتوں کا جاننے والا ہے، مالک ہے۔ اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ دیوار کیوں بنائی؟ وہ اللہ کے ولیوں کا بیٹا تھا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے ولی نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا دیا، بچے بڑے ہوں گے، اپنا مکان بنانے لگیں گے، خزانہ نکل آئے گا، مالدار ہو جائیں گے۔ اب یہ بظاہر خزانہ چھپانے کا ایک انداز تھا۔ خضر علیہ السلام یہ بات بھی جانتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے پتہ یہ چلا کہ ایسا علم ہے جو اللہ جل شانہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، اکثر بھول جاتے۔ ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو آپ جو ارشاد فرماتے ہیں میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اکثر باتیں بھول جاتا ہوں، میرا قوت حافظہ ڈسٹرب ہے۔ سرکار دو جہاں مالک کے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بادام استعمال کر لینا، سونف کھا لینا، دماغ کی معجون کھا لینا، یہ نہیں فرمایا، بے بسی کا اظہار نہیں کیا۔ نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ آج دریائے رحمت جوش پہ ہے، اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا، اپنے کاندھے سے نیچے چادر بچھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ فضا میں ایسے بلند کرتے ہیں، ایسے جیسے وہاں سے کچھ لیا چادر میں ڈال دیا، خالی ہاتھ ہیں بظاہر۔ بخاری شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں۔ دوبارہ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ بلند کیے، دوبارہ پھر چادر میں کچھ ڈال دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اسے اٹھاؤ، سینے سے لگا لو۔ انہوں نے اس چادر کو اکٹھا کیا، سینے سے لگایا۔ فرماتے ہیں ما نسیت قط ابدا، اللہ کی قسم میں اس کے بعد کبھی بھولا ہی نہیں۔ یہ در مصطفیٰ سے علم ملا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 2 برتن عطا کیے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو ظاہری ہے، جو تم سے میں باتیں کرتا ہوں، ایک علم وہ ہے جو میں جانتا ہوں، اگر اس کا اظہار کر دوں لوگ میری گردن اڑا دیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی معمولی بات نہیں میں عرض کر رہا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 2 قسم کے علوم ہیں، ان کی بقا کے حوالے سے کوئی بھی مکتب فکر انکار نہیں کرتا۔ ظاہری علم بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پیغمبر ہیں مگر بچپنا ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستاروں نے، چاند اور سورج نے مجھے سجدہ کیا۔ باپ سے عرض کی تو فرماتے ہیں کہ بیٹا صبر کر لیجئے، بھائیوں کو نہ بتانا۔ اب باپ اتنا جانتا تھا کہ بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا، مگر یہ ابھی چھوٹے بچے تھے، دل میں خیال آ گیا کہ بھائیوں کو نہ بتانے والی کیا بات ہے۔
بتا بیٹھے بھائی اس بات کو جانتے تھے کہ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ وقت کا نبی بنے گا، حسد کیا، کنویں میں ڈال دیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دِرَاہِمٍ، اور کھوٹے سکوں میں بیچ دیا۔ اور یہاں تک کہ کتنی آزمائشیں، کتنی تکلیفیں، ادھر یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنی آنکھوں کی بظاہر بینائی، وہ آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، بینائی چلی جاتی ہے، دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، 10 سال تک جیل کاٹتے رہے، قصور بھی نہیں تھا مگر رب کی حکمتیں تھیں، ایسی حکمتیں جو بظاہر بندے کی عقل سے ماورا ہوتی ہیں۔ اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اسے وہ علم عطا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے تو چیونٹی کو اتنا علم دے دے کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، 3 میل کا فاصلہ ہے، چیونٹی اتنا جان سکتی ہے۔ اسے اللہ نے قوت شامعہ اتنی عطا کی ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ اب چیونٹی، قرآن گواہ ہے اس بات پہ، چیونٹی اس کا اظہار کر رہی، پتہ یہ چلا کہ یہ علم ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں 3 ایسے لوگ آئے، وہ 3 ایسے نوجوان تھے کہ راستے میں کسی دوشیزہ کے محاسن بیان کرتے کرتے آئے اور باتیں کرتے آئے کہ اس کی چال ڈھال، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا چلنے کا طریقہ، اس کے جسم کے خد و خال، وہ دیکھتے رہے۔ یاد رکھیں کسی بھی غیر محرمہ کو دیکھنا، ظاہر بات ہے وہ کسی کی ماں بہن بیٹی تو ہے نا، یہ دیکھنا حرام ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے شہوت کی نگاہ سے دیکھا، اچانک نگاہ پڑ گئی، اسے پھیر لیا، یہ تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے دیکھنا، ارادہ تن دیکھنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات جل والا دوزخ کی آگ کی سلائیاں فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی آنکھوں میں پھیرو، اس نے غیر محرمہ کو دیکھا کیوں تھا۔ اور وہ شخص، وہ نوجوان، وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کو کہ جسے اللہ نے اتنا حیا عطا کیا کہ جو کسی بھی غیر محرمہ پہ نگاہ پڑتی ہے اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اتنا اعزاز بخشے گا کہ کل جب پوری روئے زمین پہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ اس نوجوان کی فضیلت ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ علم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 3 لڑکے آ کے بیٹھ گئے۔ اچانک آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں تو ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی نگاہوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے، دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ فرماتے ہیں نگاہوں میں زنا کے اثرات لے کے ہماری بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا حضور پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے، آپ بتا رہے ہیں ہمیں، جبکہ یہ معاملہ غیب میں تھا، راستے میں ہم اس دوشیزہ کو دیکھتے آئے، آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے مجھے میرے رب نے بتایا۔ کہنے لگے کیسے بتایا؟ کیا وحی نازل ہوتی؟ کہتے نہیں وحی نہیں نازل ہوتی، مگر اللہ نے مجھے نگاہ فراست عطا کی ہے، اس باطنی علم سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ آنے والا کیسا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، میں تمہیں وہ خبر دوں گا کہ جو تم وہاں گھر کھا کے آئے ہو اور جو بچا کے رکھ کے آئے ہو، یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کے کرم سے میری نظر میں اتنی صاف اور شفاف ہے جیسے شیشے کے گلاس کے اندر پانی ہو، دائیں بائیں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ صاف ستھرا پانی ہے، اس میں کوئی بھی اور تنکا وغیرہ نہیں ہے۔ میں جیسے پانی کو گلاس کے اندر دیکھ سکتا ہوں، بندے کے من کو اندر سے دیکھ سکتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی۔ خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں آگے دیکھ رہا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا نہ تمہارا خضوع مجھ سے چھپا، میں سب کچھ دیکھتا ہوں۔ اب بخاری شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں، من گھڑت بات تو میں کر نہیں رہا۔ اب آگے چلیے کہ اتنا علم ان ہستیوں کے پاس، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کتنا مرتبہ دیا۔ سرکار فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے سارے ملکوں کو دیکھا، سارے شہروں کو دیکھا، میرے ہاتھ پہ جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے اتنے،
بندہ سوچتا ہے یار تصور میں نہیں آ سکتا یہ کیسے ممکن ہے، مگر جسے مدینہ طیبہ کا سفر نصیب ہوا ہو، کبھی وہ جہاز میں بیٹھا ہو، جب جہاز بلندی پہ جاتا ہے بادلوں سے ابھی نیچے ہوتا ہے، وہ سارے علاقے جو اتنے وسیع ہوتے ہیں مگر اتنے سے نظر آتے ہیں، وہ گھر جو 10 مرلے کا ایک کنال کا گھر ہے وہ ایک رائی کے برابر نظر آ رہا ہے۔ یار اگر آج جہاز میں بیٹھا شخص اوپر سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اللہ کے ولیوں کو تو اللہ نے نگاہیں ہی وہ دی ہوتی ہیں جس سے اللہ نے اپنی نگاہ قرار دیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ قرب نوافل سے اتنا قرب پا لیتا ہے، اتنے کثرت سے وہ نفلی عبادت میں مشغول رہتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور میں رات ایک عالم دین کو سن رہا تھا، بڑے مستند عالم دین ہیں، بڑی پیاری بات کی انہوں نے۔ ملتان کے علاقے میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ ان کی کتاب ہے النبراس، یہ علم منطق اور علم کلام پہ ہے۔ یہ نبراس کتاب یہ آپ نے شرح لکھی ہے، شرح عقائد نصفیہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے تمام اداروں میں باقاعدہ تدریساً پڑھائی جاتی ہے۔ یہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ بالکل ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی سکول کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ ان کی شادی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہو گئی جو عالمہ بھی تھی، فاضلہ بھی تھی، عارفہ بھی تھی، معرفت رکھنے والی تھی۔ شادی ہوئی، پہلے ہی دن جب حجرہ عروسی میں گئے، ان سے جب بات چیت شروع کی تو اہلیہ محترمہ نے اپنے علمی حوالے سے کچھ گفتگو کی، کچھ انہوں نے ایسی باتیں کی جو ان کے لیے عجیب تھیں۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ یہ عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، عارفہ بھی ہیں، معرفت رکھنے والی ہیں، بڑے مرتبے والی ہیں۔ چارپائی سے اتر کے نیچے بیٹھ کے کہنے لگا کہ میں آپ کے برابر ہی نہیں کر سکتا، اللہ نے آپ کو علم کا نور دیا ہے، معرفت سے سرشار کیا ہے، میں آپ کے برابر نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ میں ان پڑھ ضرور ہوں مگر بے ادب نہیں ہوں، پڑھے لکھوں کے برابر بیٹھنا میری شان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تیرے ساتھ شادی ہوگی، اب میں جا رہا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جب تک میں تیری طرح عالم دین بن کے نہ آیا میں تجھے اپنی زوجیت کے حوالے سے کبھی بھی اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ گھر سے نکل گئے۔ اب سوچ ہے کہ یار ایک تو وہ علم ہے جو ظاہری علم، جب میں ظاہری علم کے حصول کے لیے نکلوں گا تو مجھے 10-12 سال لگ جائیں گے، مگر ایک باطنی علم بھی ہے، کوئی ایسا اللہ والا مل جائے میں اس کے پاس جاؤں تو مجھے باطنی علم نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے تو صرف ایک نگاہ کا فیض ہی چاہیے۔ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ اس وقت ملتان میں حافظ جمال اللہ ملتانی ہیں جو خواجہ نور محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، یہ عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، پکے حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم دین ہیں۔ اب وہاں چلے گئے، کسی بتانے والے نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس ہر جمعرات کو خضر علیہ السلام آتے ہیں، اور ان کے ادارے کے طالب علموں میں سے جو اچھا طالب علم ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ کہہ دیتے ہیں وہ خضر علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ علم لدنی سے اسے سرفراز کر دیتے ہیں۔ اب یہ شارٹ کٹ تھا، بیٹا شارٹ کٹ کریں، مجھے شارٹ کٹ راستہ تو یہی ہے۔ وہاں چلے گئے حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں حضور مجھے عالم دین بنا دیا آپ نے۔ میں ٹھیک ہے جیسے باقی بچے پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھ لیں۔ ان کا نام تھا عبدالعزیز، یہ رنگ کے سانولے تھے، کالے رنگ کے تھے، اور ایک عبدالعزیز پہلے سے بھی وہاں پڑھتا تھا، اس کا رنگ خوبصورت تھا، سفید تھا۔ اب یہ دونوں عبدالعزیز ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب چونکہ ایک ترتیب ہوتی تھی، جو بچہ اس قابل ہو جاتا وہ خضر علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا، یہ روحانی بات تھی، باطنی علم کے حصول کا ایک ذریعہ تھا۔ اب یہ بھی تعلیم حاصل کر رہے، وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے۔ آپ نے ان کی نشانی یہ رکھی ہوئی تھی، جب وہ جو پہلے سے بچہ تھا خوبصورت اسے بلاتے تو اسے عبدالعزیز کہہ کے بلاتے، مگر یہ چونکہ سانولے رنگ کے تھے، کالے رنگ کے تھے، جب انہیں بلانا ہوتا تو نشانی رکھی ہوئی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں یار کملا تو یکوجا کہہ لیں،
پیار کے ساتھ محبت بھرے لہجے میں کہتے ہیں کہ عبدالعزیز کوجا کہاں ہے، وہ اسے بلاؤ، یا کملا کہاں ہے۔ خیر یہ غصہ بھی نہیں کرتے تھے، تو یہ آ جاتے، حضرت کی خدمت میں رہتے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک دن اس عبدالعزیز کی باری آ گئی جو گوری رنگت والا تھا، سفید تھا، اب اس کی باری تھی۔ حضرت نے یہ ٹھان لیا کہ آج خضر علیہ السلام آئیں گے، جمعرات ہے، تو اس عبدالعزیز کو علم لدنی سے سرفراز کیا جائے گا۔ اب یہ طے شدہ بات تھی، بائی چانس وہ عبدالعزیز کسی کام کے غرض سے ادارے سے باہر چلے گئے۔ اب حضرت صاحب نے جب خضر علیہ السلام تشریف لائے تو آواز دی کہ عبدالعزیز۔ آگے سے یہ عبدالعزیز کہتا ہے کہ حضور عبدالعزیز کوجا تو ہے وہ دوسرے والا عبدالعزیز نہیں ہے۔ آپ کہتے چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ دوسری بار پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد پکارا، پھر آپ نے یہی جواب دیا، کہنے لگے کہ حضور کوجا عبدالعزیز تو حاضر ہے، وہ کسی کام گیا پہلے والا جو عبدالعزیز ہے۔ تیسری بار پھر آپ نے پکارا، وہ کچھ وقفے سے۔ اب تیسری بار جب پکارا نا تو فرمایا اچھا کوجیا تو ہی آ جا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، خضر علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، علم لدنی سے سرفراز کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب واپس آئے تو اپنی اہلیہ محترمہ کو کہا اب پوچھ کون سے نکتے پوچھنا چاہتی ہے، اب میں عارف باللہ ہو کے آیا ہوں۔ اگر وہ عالمہ فاضلہ تھی، عارف باللہ تھی، تو یہ بھی عارف باللہ بن کے آئے۔ اب کیفیت یہ ہے، اتنا علم اللہ نے عطا کیا چند دنوں میں، اتنا علم عطا کیا کہ آپ نے شرح عقائد نصفیہ جو تدریسی کتاب ہے علم کلام پہ، علم منطق پہ، آج بھی درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ نبراس عبدالعزیز علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یار یہ دو علوم ہیں، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری علم سے بھی آراستہ کرے اور اللہ والوں کی مجلس میں ان باطنی علوم کا تحفہ بھی ہمیں اللہ عطا کرے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ باطنی علوم اللہ والوں سے مل جاتے ہیں، اس لیے کہ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ نسبت اور فیض اور نگاہ نبوت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ یہ کرم بخشیاں ہوتی ہیں، یاد رکھیں کہ نسبتوں کے بڑے فیض ہوتے ہیں۔ تو بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں کون نہیں جانتا، یہ وہ ہستی ہیں کہ سن 58 میں جب ان کا انتقال ہوا تو شہر والے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ 1.5 سال کے بعد میرے بابا جی حضور اس وقت چشمدید گواہ بھی ہیں، پریکٹیکلی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا وزن میں بھی فرق نہیں آیا تھا جب ہم نے شیخ صاحب کو لحد میں اتارا، 1.5 سال کے بعد وہاں سے نکالا، وزن بھی اتنا ہی تھا، کفن بھی اتنا ہی تھا، چہرہ بھی سلامت تھا۔ تو یار اللہ والوں کے معاملات اور ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا کبھی نہ جانے۔ بات یہ کہ عاجزی کو پھل لگتے ہیں۔ حضرت شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ اتنے عاجزی کے پیکر تھے، جو ان کی تنخواہ ہوتی تھی بطور اہل مداب کی ڈیوٹی ہوتی تھی، یا جو بھی عدالت میں آپ کام کرتے تھے، جو تنخواہ ملتی تھی سارا مہینہ لنگر چلاتے، سارے لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدھا فقر لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ آدھا فقر ہے۔ فقیری چاہیے، مخلوق خدا کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، ان کو پلانا شروع کر دیں، لباس کی ضرورت ہے وہ دینا شروع کر دیں۔ جب بندے کو معافی نہ ملتی ہو، سب سے آسان ترین کام یہ ہے کہ رب سے معافی چاہیے، رب کی مخلوق کی خدمت شروع کر دیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے آج بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں پوتے ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں۔ یہ صاحبزادہ والا شان صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ، جن کے لیے میں روزانہ سلام کے بعد دعا میں نام لے کے دعا کرتا ہوں، یہ صاحبزادہ والا شان شیخ فاروق صاحب، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ یہ دونوں بابا جی بدر الدین سرکار کے پوتے ہیں اور اتنا بھرپور ساتھ دیتے ہیں میری زبان سے ایک لفظ نکل جائے کہ حضور مجھے اتنے پیسے چاہیے، آپ گواہ ہیں، پوری مسجد کے نمازی اس بات کی گواہی دے سکتے کہ میں نے کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگے، میں نے کبھی جھولی نہیں پھیری، کبھی چندہ نہیں مانگا، کبھی بجلی کا بل نہیں مانگا۔ بات یہ ہے کہ بندہ کہاں سے مانگتا ہے؟ جہاں توقع ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے لخت جگر کو فرمایا تھا عبد الوہاب کبھی کسی سے نہ مانگنا،
اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یا اللہ دے سکتا ہے یا اللہ والے دے سکتے ہیں بس۔ تو سچی بات ہے، اکثر جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے پیروں کی خدمت کرتے ہیں، مگر یہاں پہ معاملہ برعکس ہے، ہمارے پیر ہماری خدمت کرتے ہیں۔ یہ مسجد، یہ خوبصورتی، یہ ساری رونقیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ انہی کے مرہون منت ہیں۔ اور ماشاءاللہ ان کے بابا جی بدر الدین سرکار کی پوتیاں بھی تشریف لائی ہیں، ان کے سارے خاندان کے بیشتر افراد آج ہمارے پاس مہمان بنے ہیں۔ میں کہتا ہوں سچی بات ہے، میرے تو دل کی ان گہرائیوں سے آپ دیکھیے کہ میں کتنا خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے ان نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے محبت کی توفیق دی ہے، اور یہ مجھ سے والہانہ عقیدت اور پیار رکھتے ہیں جو میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی پذیرائی ملے گی۔ تو یہ سب اللہ والوں کی خدمت کا صلہ ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی بے نیاز کر دیتا ہے، آخرت میں بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ جس محبت سے آتے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ علماء سے پیار کریں، علماء کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ کتابوں کا ظاہری علم آپ حاصل کر لیں، باطنی اللہ عطا کر دے گا۔ باطن اجلا ستھرا ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، پھر اس کی راتیں پراگندہ نہیں ہوتی بلکہ کرم بخشیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے خواب بھی معمولی نہیں ہوتے، سچی بات ہے، ان کے خواب بھی وحی الہی کا 45واں حصہ ہوتے ہیں، حدیث پاک ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اولیاء کے ادب کی قدر کی توفیق دے، اور یہ آستانہ عالیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا